اپنے وطن کو چھوڑنا کہیں چیز معمولی چیز نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ جو دین کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ہر چیز میں برکت عطا کرتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ ہجرت کے لیے کچھ شرائط ہیں. شرائط سے پہلے ہم کو مجاہدہ کرنا ہے. کس سلسلے میں؟ دعوت کے سلسلے میں. دیکھیے قرآن مجید نے سورہ فرقان جانتے ہیں غلام قادر صاحب، سورہ فرقان مکی سورہ یا مدنی؟ مدنی نہیں ہے، مکی ہے، مکی سورہ ہے. اس میں وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ ہے. اس میں حکم ہے مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عام مسلمان حکم ہے وجاہدہم بہ، اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ نہ، وجاہدہم بہ، وجاہدہم جہاد کرو ان کے ساتھ. کس کے ذریعے؟ بہی، اس کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے. قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات کو لے کر تم جہاد کرو، یعنی اپنی پوری کوشش نچوڑ دو، جد و جہد کرو. تم دیکھو گے کہ اسلام پھیلے گا، دل کشادہ ہوں گے. آج ان کے دلوں میں کفر چڑھا ہوا ہے، غور و فکر کریں گے تو ایمان. آپ دیکھیے عمر فاروق نکلتے ہیں مارنے کے لیے، نا معلوم ہوا کہ بہن بہنوں ہی ایمان لے آئے. جاتے ہیں اور غصے میں پیٹا، خوب پیٹا. آپ کو معلوم خوب پیٹا. لیکن بہن کہیں کمزوری دکھائی بہن نے؟ نہیں، کچھ نہیں. استقامت دکھائی بہن نے. پھر آپ نے دیکھا کہ بہن کی استقامت، پھر اچھا رکو، سانس دل، پھر پیٹتے ہیں. ہاں مار ڈالو بھائی، مار ڈالو. اب دیکھیے بہن مار ڈالو. جب استقامت دیکھا تب جو ہے کفر جو ہے کھل رہا ہے ان کے دل کا کفر. اچھا کیا پڑھ رہی ہے نا وہ کسی شاعر نے، دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیارا ہی گیا. مظلوم جو ہے، مظلومیت کام کر جاتی ہے. مظلومیت یعنی بے بسی، بیچارگی ہے، بیچارگی نے کام کر دیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا. عمر کو جو ہے جیسا سخت آدمی بھی متزلزل ہو گیا. اور کیا مظلومیت کو دیکھ کر، استقامت کو دیکھ کر. بہن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن متزلزل نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے کب اللہ تعالیٰ کس کے دل کو پلٹے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب دیکھیں ریڈلی کا مسئلہ جو ہے، ریڈلی جو ہے کیسے کمال ہے، کیا نیت تھی اس کی. اور آپ کو معلوم ہے وہ خوب چڑھاتی تھی، طالبان خوب کو چڑھایا، خوب چڑھاتی تھی. آپ کو معلوم ہے آپ لوگوں کو چڑھاتی تھی، کیا کیا حرکتیں کرتی تھی. لیکن طالبان نے جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ معلوم ہے. اب پھر جو اسلام لے آتی کیا کمال. تو یہ چند لوگ ہیں. اور صحیح بات ہے اس وقت جو عالم اسلام میں جو اسلام قبول کر رہے ہیں یہ جاہل لوگ نہیں، اعلیٰ دماغ ہے، اعلیٰ دماغ اسلام قبول کر رہا ہے. اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوتی دین کا کام کیا جائے کسی ملک میں کہیں بھی، انشاءاللہ یہ دعوت ایسی دعوت ہے کہ وہ رنگ لائے گی. اور اس دعوت یعنی قرآن مجید کی تعلیم کا مقابلہ ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ جو بم ہے، میزائل ہیں، میزائل بھی حافظ صاحب میزائل بنائے گا وہی بنائے گا، آپ بنائے گا وہی بنائے گا. لیکن یہ جو میزائل ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ اس وجہ سے ہم کو اس کی تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے اور ہماری زندگی میں انہی تعلیمات کی روشنی ہماری زندگی ڈھلنی چاہیے. اس کی کچھ نشانیاں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے. اگر یہ ہو، آپ یقین جائیے اسلام پھیلنے میں دیر نہیں لگے گی. کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت پہ پکارا ہے. اب آگے جو چلیے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ حافظ صاحب وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. ہاں دیکھیے اب یہ
اب دیکھیے ایک خاص مسئلہ بیان، اب تک تو وہ منافقین اور ہجرت وغیرہ کی بات ہوئی، اب پھر وہ جہاد کی بات آ رہی ہے، اور جہاد میں بھی نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب تم زمین میں نکلو، ظاہر ہے کہ یہ نکلنا کس لیے ہو رہا ہے؟ سفر کے لیے، سفر مطلق سفر ہے طاہر صاحب، جہاد کے لیے، جہاد کے لیے۔ یہ دیکھو آگے والا جملہ بتا رہا ہے مطلق سفر نہیں ہے، جہاد کے لیے نکلنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافرین تم کو فتنے میں ڈال دیں گے تو تم کیا کرو، نماز میں قصر کرو، تخفیف کرو، اختصار کرو، ٹھیک ہے۔ گویا کہ قرآنی تعلیمات کے لحاظ سے قصر صلاۃ کب کرنا ہے؟ جب کہ دشمن سے اندیشہ، یہ بات ہوئی نا۔ کیا یہی ہے پھر؟ دشمن سے اندیشہ اگر نہ ہو تو قصر صلاۃ نہیں ہے؟ کریں گے، کیوں کریں گے؟ حالت سفر میں سنت ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ صدقہ ہے، یہ سنت ثابت ہے عام سفر میں بھی۔ یہ تو یہاں جو ذکر ہو رہا ہے جہاد کے لیے، اور جہاد میں اور دشمن کا اندیشہ ہو تو اس میں قصر صلاۃ کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن سنت سے یہ ثابت ہے کہ جب بھی سفر کریں تو اس میں نماز میں تخفیف کر سکتے ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ہے افضل ہے۔ اگر کوئی جو پوری نماز پڑھتا ہے تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی، لیکن جن لوگوں کے نزدیک واجب ہے، فرض ہے نا، واجب، تو ان کے نماز واجب الاعادہ ہوگی، برکت۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جہاد کے سلسلے میں ہے۔ دوسری بات آپ یہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے فقہا نے جو بحث کی ہے کہ سفر جو عام سفر ہے اس میں کتنی دوری کا سفر ہو، جی اس میں تھوڑا اختلاف، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے اختلاف ہو جائے گا، کوئی 48 میل کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ، ہے کہ نہیں؟ ساری روایات آپ جمع کریں گے، اس سے اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز متعین ثابت نہیں ہے کہ اتنا سفر ہو، اتنے میں کوئی متعین نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی طاہر صاحب؟ بولیے۔ کوئی متعین نہیں ہے، البتہ آپ خود سوچئے، اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم مسافر ہوئے کہ نہیں۔ استفت قلبک والی بات ہے، اپنے دل سے فتح پوچھئے کہ مسافرت جو نا، اگر واقعی جو ہے سفر اس طرح کا ہے، دشواریاں پیش آ رہی ہیں آپ کو، تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، یہ قصر ان تقصر من الصلاۃ ہے نا، ان تقصر من الصلاۃ معنی کیا ہے؟ نماز میں تخفیف، کمی کرو، نماز میں کمی کرو، یہی ہے نا، نماز میں کمی کرو۔ نماز میں کمی کیا ہے؟ نماز میں کمی کیا ہے؟ 4 کے 2۔ تو ہمارے مفسر یہ 4 کے 2 سے مراد نہیں ہے یہاں، کیا سمجھا؟ 4 سے 2 مراد نہیں ہے، قصر رکعت نہیں، قصر ارکان ہے۔ قرآن مجید جو بیان کر رہا قصر رکعت کو نہیں بیان کر رہا، قصر رکعت تو سنت ثابت ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ جی کس سے ثابت ہے؟ سنت سے۔ یہ قصر رکعت نہیں ہے کہ 4 رکعت کو 2 رکعت، یہ نہیں ہے، قصر ارکان ہے۔ قصر ارکان کا مطلب کیا ہے؟ کو چھوڑ دیں جی قصر ارکان جو ہیں اس میں کمی۔ ارکان کیا ہیں نماز میں؟ نماز کا ارکان کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجود، یہی ہے نا، یہ سب ارکان ہیں۔ اس میں کمی کیسے ہوگی؟ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قصر ارکان ہیں، اس میں بھی کمی ہوگی، حالات جب ایسے ہوں گے۔ اب حالات کیا ہیں؟ اب ان کے حالات پیش کیا جا رہا ہے۔ اب چلیے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، حالت سفر ہے، جنگ درپیش ہے، اور نبی موجود ہے۔ اب نماز کا وقت آ گیا، کیا کیا جائے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، حافظ صاحب، وَإِذَا، اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے،
اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اصلاح لیے رہے۔ بس دیکھیے یہ ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حالت جنگ ہے، لیکن جنگ ابھی ہو نہیں رہی، آپ سمجھ لیجیے جنگ ہو نہیں رہی ہے، البتہ فوجیں آمنے سامنے تیار ہیں، سامنے فوجیں ہیں، جنگ جو ہے دو بدو ابھی نہیں ہو رہی ہے، میدان جنگ میں ہاں میدان دونوں طرف ہیں فوجیں، اس میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ تو دشمن تو تلاش موقع کی تلاش میں ہے، لہذا چوکنے رہو، وقت نماز آ گیا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ نبی کے ساتھ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، تو اس کی شکل کیا بنے گی کہ ایک گروہ نبی کے ساتھ رہے اور ایک گروہ پیچھے رہے، کیا کرے حفاظت فرما، وہ ایک گروہ جو ہے ایک رکعت پڑھے گا، پھر اس کے بعد پیچھے آ جائے گا، پھر دوسرا گروہ آ جائے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے نماز پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کیوں ایسا کرو، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بار کی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذاق نہیں ہے، پھر بھی چکنے رہو، یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا بس یہ ہے، دیکھو اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ کامیاب نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ، تم کو پھر بھی چوکنے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ اب دیکھیے ہوشیاری کی ہدر مانے بتا چکے ہیں، ہدر مانے احتیاطی تدابیر جتنی ہو سکتا ہے، جتنی ممکن ہے، تم البتہ بارش ہو رہی ہے ہتھیار بھیگ گیا تو اتار کر رکھو، لیکن اس میں بھی دیکھو چوکانے وہ ایک دم آنکھیں بند کر کے دل مت لگا، یہ بات نہیں ہے، بولیے آنکھیں بند کر لگے نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے، دیکھتے رہو تم۔ حضرت عمر کے سلسلے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جب کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہم قادسیہ کے اور پھر دنیا کے نقشے پر یہاں کیسے حملہ کریں، ایسے یہ نماز میں نماز اور جہاد، نماز و قربانی نسلاتی و نسکی محیا و ماتی، تو نماز کے حالت میں حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ نماز جب پڑھتا ہوں تو نقشہ ہے کہ قادسیہ کو ایران کو کیسے فتح کریں، روم کو کیسے فتح کریں، کہاں سے یہ نماز میں آتا ہے، تو نماز باطل ہو گئی؟ نہ ارے نماز تو یہی سکھاتی ہے بھائی، نماز یہی سکھاتی ہے، کیا سکھاتی ہے؟ قربانی، نماز قربانی سکھاتی ہے۔ قربانی جانور کدھر کرتے ہیں، رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف، اور ایک مصلی کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ قربانی کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ انی، اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور نماز تحریمہ کیا ہے؟ اللہ، اور اس کی تحریمہ کیا ہے؟ وہ کہ بسم اللہ، اللہ نماز ہے، وہ نماز اور قربانی بہت اتنی اس قدر اس میں وہ ہے مماثلت ہے۔ نماز اگر قربانی نہیں سکھاتی، نماز اور قربانی نہیں سکھاتی، نماز نہیں ہے۔ جن نمازوں سے وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی، یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے، نماز تو مجاہدہ سکھاتی ہے۔ صف آپ دیکھتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون صفا، اس لفظ صف کس کے لیے ہے؟ لفظ صف کس کے لیے بتائیے؟ نہیں مجاہدین کے لیے بھائی، قرآن مجید نے نماز کے تو نہیں کہا، وہ کس کے لیے؟ مجاہدین صف شکن ہے نا، یہ مجاہدین ہیں جن کے لیے صف کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور وہی نماز میں، وہی وہ صف نماز اور استو وغیرہ۔ دیکھو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں ایک دم کہ دیکھو ادھر نہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنو، بنیان مرصوص بنو، تب کامیابی ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ تم جو ہے نماز میں اسلحوں سے غافل نہ ہونا، خذوا حذرکم، اور سمجھ لینا ان العدل کا نظام وہی نا۔ اب آگے جو بات ہو رہی، چلیے فیدا
فَإِذَا قَضَيْتُمْ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اچھا تو اب دیکھیے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر چکو جی تو کیا کرو؟ اللہ کا یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے، یہی نا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب اطمینان نصیب ہو اطمینان نصیب ہو جائے مطلب حال جب ہاں بے خوف ہو جائے نہ رہے تو اب کیسے پوری نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، تو جنگی حالات نہ رہیں تو پوری نماز پڑھو۔ تو اب یہاں جو ہے یہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ میں جب تم نماز ادا کر چکو، یہی نا کر رہے ہیں نا، جی جی تو ادا تو جو نماز پھر یہ ذکر کیا ہے، زبان سے کوئی ذکر، پھر قیام و قعوداً نماز اللہ کو یاد کرو، یعنی زبان صرف، اور نماز نہیں، نماز سے گویا فارغ ہو گئے۔ جی جہاد زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے اللہ کو یاد کرتا، اٹھتے بیٹھتے کاروبار دیکھیے ایک منٹ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ فإن خفتم فرجالا او رکبان، اگر تم حالت خوف میں ہو تو کیا کرو؟ فرجالا، کیا ترجمہ کریں گے بھائی، یہ پڑھ چکے ہیں۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو کیسے نماز پڑھو؟ رجالن، رجال مانے کھڑے چلتے ہوئے، رجال مانے چلتے ہوئے، رکبانن یا سواری پر۔ تو نمازی کی حالت میں بیان کر رہا ہے، خوف کی حالت میں نہیں، سمجھا؟ خوف کی حالت کا ذکر ہے۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو کیسے نماز؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، نماز پڑھو کیسے؟ چلتے ہوئے نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ سواریوں پر نماز پڑھو، نماز سے غافل نہیں ہونا، نماز پڑھو چلتے ہوئے اور سوار ہو کر نماز پڑھو۔ تو وہاں خوف کیا ہے؟ تو اب یہاں کیا ہے؟ یہاں بھی تو اسی طرح بات ہو رہی ہے کہ بولیے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں تمہیں اللہ کو یاد، یعنی نماز پڑھنی ہے۔ بات نمازی کی ہو رہی ہے، بات کس کی؟ لیکن عموماً اردو مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے جب تم نماز ادا کر چکو، دیکھیے ذرا سا، جی جی جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، مولانا مودودی صاحب نے بھی کیا ہے، اور نماز تم پوری کر لو، جب نماز تم پوری کر لو، یہ جب پوری کر لو یا نماز ہو چکی ہے۔ اور چلیے، اور جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے، یہ ہے معارف الکلام، ہاں ٹھیک ہے، جب نماز پڑھ چکو، سب نے وہی نماز پڑھ چکو کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے سیاق کلام کے لحاظ سے، اب جیسے ابھی ہم نے ایک آیت پیش کی، اس کے لحاظ سے یہ مناسب نہیں لگتا ترجمہ۔ عربی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے، عربی تفاسیر تو یہاں قضیتم الصلاۃ کا کہیں ادیتم الصلاۃ، جب تم نماز ادا کرو، جب تم نماز ادا کرو۔ البتہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے جالین نے فَإِذَا فَرَغْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فرغتم کیا ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین زمخشری نے بھی، اور خود یہ جو ہے وہ تیسر میسر آپ کے پاس ہے نا، اس نے کیا فَإِذَا أَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کرو تو نماز ادا کرو تو پھر کیا کرو؟ کیسے؟ حالت خوف میں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جس حالت میں بھی ممکن ہو سکے تم سے پڑھنے کا۔ ایک رکعت تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیے، ٹھیک ہے، اب وہاں سے تم آ گئے، اب جس حالت میں بھی اگر تمہاری ڈیوٹی لگی ہے کھڑے رہنا یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک تم کو ڈیوٹی انجام دینی ہے 10 میٹر تک، تو یہیں تک تم کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو۔ اگر محاذ جنگ پر تم کو لیٹا دیا گیا کہ یہاں سے تم دیکھتے رہو تو لیٹے لیٹے تم نماز پڑھو۔ اگر تم کو محاذ جنگ بیٹھا دیا گیا ہے، جیسا موقع ملے بیٹھ کے تم نماز پڑھو، ایک رکعت ہو۔ تو ابھی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، وہ اسی کا ذکر چل رہا ہے، تو ہر حال میں تم کو نماز ادا کرنی ہے۔ اور صحیح بات ہے، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز کو ہی تلواروں کے سائے میں نماز، اللہ کی اذان اور مجاہد کی اذان، یہ ہے سب۔ تو یہ معنی جو ہے عربی مفسر نے لیا ہے،
لیکن اردو مفسر عموماً کیا کر دیتے ہیں؟ نماز ہو چکی ہے، نماز ہو چکی نہیں ہے، جیسا سورہ بقرہ میں چلتے پھرتے. تو یہ ہے کہ قصر، اب اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہ جو یہاں سورہ نساء میں قصر ارکان ہے، کہیں دیکھیں گے قیام چھوٹ رہا ہے قصر، کہیں رکوع چھوٹ رہا ہے، کہیں سجدہ چھوٹ رہا ہے، سمجھ گئے، چھوٹ رہے ہیں، یہ اجازت دی جا رہی ہے. لیس علیکم جناح، اللہ سے رخصت دے رہا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.